بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمرو عیار اپنے گھوڑے بجلی پر سوار اسے تیز رفتاری سے دوڑاتا ہوا سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ وہ سردار امیر حمزہ کا ایک خصوصی پیغام لے کر ملک فارس گیا تھا اور ملک فارس کے بادشاہ کو سردار امیر حمزہ کا پیغام پہنچا کر اب وہ واپس آ رہا تھا۔ ملک فارس چونکہ ایک دن اور ایک رات کی مسلسل مسافت پر تھا، اس لیے عمرو عیار گھوڑے پر کئی گھنٹے سفر کرتا اور جب تھک جاتا تو آرام کے لیے رک جاتا، اور پھر جب اس کی اور گھوڑے کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی تو وہ پھر گھوڑے پر سفر کرنے کے لیے سوار ہو جاتا۔ رات بھر سفر کرنے کے بعد عمرو نے دن کے وقت کچھ دیر ایک جنگل میں آرام کیا تھا اور پھر وہ دوپہر ہوتے ہی دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ اسے گھوڑا دوڑاتے ہوئے دوپہر سے شام ہو گئی تھی۔ عمرو عیار گھوڑا تیز سے تیز دوڑانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ رات ہونے سے پہلے وہ سردار امیر حمزہ کے لشکر تک پہنچ جائے۔ اس وقت عمرو ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا۔ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ ایک پہاڑی راستے سے گزر رہا تھا۔ یہ ٹیڑھا میرا سا راستہ تھا جو بے حد خطرناک تھا۔ راستے کے ایک طرف بے حد گہری کھائیاں تھیں جبکہ دوسری جانب چٹیل پہاڑیاں تھیں۔ پہاڑیاں بھی ایسی جن کی چٹانیں نوکدار تھیں اور کناروں سے ان کی نوکیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ ان سے بچنے کے لیے عمرو گھوڑا راستے کے درمیان میں دوڑا رہا تھا۔ اگر تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا گھوڑا ذرا سا بھی اپنا رخ بدلتا تو وہ عمرو عیار سمیت یا تو کسی گہری کھائی میں جا گرتا یا پھر کسی نوکیلی چٹان سے ٹکرا جاتا۔ دونوں ہی صورتوں میں نہ تو گھوڑا بچ سکتا تھا اور نہ عمرو عیار۔ اب عمرو عیار کو پہاڑی راستے پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے گھوڑے کی رفتار کم ہو رہی ہے۔ کیا کر رہے ہو بجلی؟ رفتار تیز کرو، اب تھوڑا سا ہی سفر باقی رہ گیا ہے۔ اس خطرناک راستے سے نکلتے ہی ہم اپنے علاقے میں داخل ہو جائیں گے اور پھر لشکر تک پہنچنے میں ہمیں دیر نہیں لگے گی۔ عمرو نے بجلی کی باگیں زور زور سے کھینچتے ہوئے کہا، لیکن بجلی گھوڑے پر عمرو کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی۔ عمرو اسے تیز دوڑانے کے لیے زور زور سے اس کی باگیں کھینچتا ہوا چیخ رہا تھا، لیکن بجلی تو جیسے اس کی آواز سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی رفتار کم ہوتے ہوتے اتنی کم ہو گئی کہ اس نے مرے مرے انداز میں قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ آخر تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہے تھے اور اب تم رک رہے ہو جیسے تم بھاگ بھاگ کر تھک گئے ہو۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن گھوڑا بھلا اسے کیا جواب دیتا؟ وہ کچھ دیر تک قدم اٹھاتا رہا، پھر ایک جگہ رک گیا۔ عمرو اسے ویرانے میں رکتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شام کے سائے تیزی سے پھیل رہے تھے۔ حماقت مت کرو بجلی، ہم روشنی میں تو اس خطرناک راستے پر سفر کر سکتے ہیں، رات کے اندھیرے میں نہیں۔ چلو جلدی یہاں سے نکلو۔ اس خطرناک راستے سے نکلنے کے بعد تم جہاں مرضی چاہے رک جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عمرو نے گھوڑے کی باگوں کو زور زور سے جھٹکا مارتے ہوئے کہا، لیکن بجلی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو رہا تھا۔ لگتا ہے تم نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی موت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو اس خطرناک ویرانے میں رک گئے ہو۔ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا اور وہ گھوڑے سے اچھل کر نیچے آ گیا۔ وہ گھوڑے کے سامنے آیا اور اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک بار پھر اسے سمجھانا شروع کیا، دیکھو پیارے بجلی، میں جانتا ہوں کہ نہ تم بھوکے ہو اور نہ تھکے ہوئے ہو۔ تم پہلے بھی کئی بار اس راستے سے گزر چکے ہو۔ اس سے پہلے تو تم کبھی اس راستے پر نہیں رکے، پھر آج کیا ہو گیا ہے؟ چلو یہاں سے۔ لشکر میں پہنچ کر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے نرم نرم اور تازہ گھاس کھلاؤں گا، عمرو نے کہا، لیکن گھوڑے نے یوں سر ہلایا جیسے وہ عمرو کی بات ماننے سے انکار کر رہا ہو۔ کیا مطلب؟ کیا تم میری بات نہیں مانو گے؟
اس کو انکار میں گردن ہلاتے دیکھ کر امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو گھوڑے نے ایک بار پھر اسی طرح سر ہلا دیا جیسے وہ واقعی انکار کر رہا ہو۔ لیکن کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہو، آخر تم مجھے آگے جانے سے منع کیوں کر رہے ہو؟ امرو نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا تو گھوڑا ہنہنانے لگا۔ اس کے ہنہنانے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ امرو عیار کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہو۔ او، کیا یہاں کوئی خطرہ ہے؟ امرو نے چونک کر کہا تو گھوڑے نے اس بار انکار کرنے کی بجائے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میں سر ہلاتا دیکھ کر امرو چونک پڑا اور پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن ہر طرف کھائیاں اور نوکیلی چٹانیں پھیلی ہوئی تھیں جہاں ویرانی کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیسا خطرہ ہے؟ کیا بتانا چاہتے ہو تم؟ امرو نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا، اچانک امرو عیار کو ایک لڑکی کی تیز اور انتہائی دردناک چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز سن کر امرو بری طرح سے اچھل پڑا۔ چیخ کی آواز ویرانے میں باز گشت کی طرح گونجتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ امرو عیار بوکھلائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن آواز چونکہ باز گشت کی طرح پھیل رہی تھی اس لیے وہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ لڑکی کی چیخ کی آواز کس طرف سے آئی تھی۔ یہ تو کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز ہے، اس ویرانے میں لڑکی کہاں سے آ گئی اور وہ کہاں ہیں؟ امرو نے پریشانی کے عالم میں کہا تو اچانک بجلی گھوڑے نے سر اٹھایا اور ایک پہاڑی کی چوٹی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ امرو نے اس کی تلقید میں سر اٹھایا تو اسے اس پہاڑی کے اوپر والے حصے کی طرف ایک سوراخ دکھائی دیا۔ یہ سوراخ زیادہ چوڑا تو نہیں تھا، لیکن اس سوراخ میں سے ایک انسان آسانی سے گزر سکتا تھا۔ کیا تم مجھے سوراخ کے بارے میں بتا رہے ہو؟ امرو نے بجلی سے مخاطب ہو کر کہا تو گھوڑے نے ایک بار پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ او، تمہارا مطلب ہے کہ کوئی لڑکی اس پہاڑی کے سوراخ میں موجود ہے اور ہم نے اسی کے چیخنے کی آواز سنی تھی، امرو نے کہا تو گھوڑے نے ایک بار پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ امرو نے سر اٹھا کر ایک بار پھر پہاڑی پر بنے ہوئے سوراخ کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا کہ اس سوراخ میں سے ہلکی ہلکی روشنی سی نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ روشنی ایسی تھی جیسے اس سوراخ کے اندر کوئی مشعل یا پھر آگ جل رہی ہو۔ او، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سوراخ سے آگ کی روشنی باہر آ رہی ہے، لگتا ہے لڑکی اسی سوراخ میں کہیں موجود ہے، امرو نے کہا۔ وہ چند لمحے غور سے اس سوراخ کی طرف دیکھتا رہا، اسی لمحے پھر لڑکی کی تیز چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس بار امرو نے صاف محسوس کیا کہ یہ چیخ اسی سوراخ سے نکل رہی ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی کسی لڑکی کو بری طرح سے پیٹ رہا ہو اور وہ لڑکی تکلیف کے عالم میں چیخ رہی ہو۔ اب سمجھا، تمہیں اس لڑکی کی موجودگی کا پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا، اسی لیے تم یہاں آ کے رک گئے اور تم چاہتے ہو کہ میں اس مظلوم لڑکی کی مدد کروں، امرو نے بجلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو گھوڑے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم یہی رکو، میں دیکھتا ہوں، امرو نے کہا اور پھر وہ گھوڑے سے اتر کر اس پہاڑی کی طرف بڑھنے لگا جس میں سوراخ بنا ہوا تھا۔ چٹانوں کو پکڑتا اور ان پر پیر رکھتا ہوا وہ آہستہ آہستہ پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ سوراخ کافی بلندی پر تھا، اس لیے امرو عیار کو اوپر چڑھتے ہوئے کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ آخر کچھ دیر بعد امرو سوراخ کے قریب پہنچ گیا۔ سوراخ کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اسی لمحے اسے سوراخ سے ایک بار پھر چیخ کی آواز سنائی دی۔ امرو نے فوراً سوراخ سے دوسری طرف جھانکا تو اسے وہاں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ سوراخ کی دوسری طرف گہرائی میں پہاڑی میں بنے ہوئے غار جیسے ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ نیچے ایک چٹان پر سرخ رنگ کے لباس میں موجود ایک نہایت خوبصورت لڑکی گری ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے سر پر شہزادیوں جیسا خوبصورت تاج بھی تھا۔ اس لڑکی کے قریب سیاہ رنگ کے لباس والا ایک جادوگر کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں سفید رنگ کی ایک لمبی ہڈی تھی۔ جادوگر کے سر پر بے حد لمبے بال تھے اور اس کی مونچھیں بھی لمبی اور نوکیلی تھیں۔
وہ جادوگر دائیں طرف اس انداز میں مڑا ہوا تھا جیسے اس نے غصے سے لڑکی کو زوردار تماچا مارا ہو اور لڑکی اس کا تماچا کھا کر گر گئی ہو۔ اٹھو، جلدی اٹھو شہزادی نیلم، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں اس وقت تک مارتا رہوں گا جب تک تم مجھ سے شادی کرنے کی حامی نہیں بھر لیتی۔ جادوگر سرخ لباس والی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غصے لہجے میں کہہ رہا تھا، تم کچھ بھی کر لو بدصورت جادوگر، میں تم سے شادی کرنا تو دور کی بات تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تم بے شک میری کھال ہی کیوں نہ اتار دو لیکن میرا جواب انکار میں ہوگا، صرف انکار۔ شہزادی نیلم نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواباً غصیلے لہجے میں کہا، تمہارا یہ انکار مجھ سے مار کھانے کے بعد اقرار میں بدل جائے گا شہزادی۔ میں ابھی تم پر رحم کر رہا ہوں اور تمہارے چہرے پر تماچے مار رہا ہوں۔ اگر میرا غصہ بھر گیا تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا، پھر بھی تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو میں تمہیں جادو سے جلا کر بھسم کر ڈالوں گا۔ آج میں فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ آج یا تو میں تمہیں شادی کے لیے منا لوں گا یا پھر میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، تم سے شادی کرنے سے تو یہی بہتر ہوگا کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ مجھے تم جیسے ظالم اور بدصورت جادوگر سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ شہزادی نیلم نے زہر بڑے لہجے میں کہا تو اسی لمحے جادوگر کا ہاتھ گھوما۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ شہزادی نیلم کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ ایک بار پھر الٹ کر گر پڑی۔ یہ سب دیکھ کر امرو عیار کا غصے سے خون کھول رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سوراخ سے کود کر نیچے جائے اور ایک ہی وار میں ظالم جادوگر کی گردن اس کے تن سے جدا کر دے۔ ابھی امرو عیار غار میں جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اسی لمحے اس کی زنبیل کا منہ کھلا اور اس میں سے اس کا ہم شکل محافظ بونا اچھل کر باہر آ گیا۔ آقا! محافظ بونے نے زنبیل سے نکل کر امرو کو پکارا تو امرو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ فوراً غار کے دہانے سے ایک طرف ہو گیا۔ تم زنبیل سے باہر کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہیں نہیں بلایا ہے، امرو نے حیرت سے محافظ بونے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بلا سوچے سمجھے غار میں نہ جائیں آقا، آپ کالوش جادوگر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ آپ بنا سوچے سمجھے غار میں چلے جاتے تو کالوش جادوگر اپنے ہاتھوں میں موجود سفید ہڈی سے آپ کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دیتا، محافظ بونے نے کہا۔ تو اس جادوگر کا نام کالوش ہے؟ امرو نے کہا۔ ہاں آقا، یہ کالوش جادوگر ہے۔ یہ طلسم و شربا کے شہنشاہ افراسیاب کا غلام ہے اور انتہائی طاقتور جادوگر ہے۔ اگر آپ نے حفاظتی انتظام کے بغیر اس جادوگر کے سامنے جانے کی غلطی کی تو یہ آپ کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ تو بتاؤ مجھے کیا حفاظتی انتظامات کرنے چاہیے؟ امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس جادوگر کو یہاں سے جانے دیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ تو امرو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ امرو نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو گیا۔ محافظ بونے کے کہنے کے مطابق اسے ابھی کالوش جادوگر کی نظروں میں آنے سے بچنا تھا۔ اگر کالوش جادوگر غار کے دہانے سے باہر آتا تو وہ اسے دیکھ سکتا تھا، لیکن اب چونکہ امرو سلیمانی چادر اوڑھ کر غائب ہو گیا تھا اس لیے کالوش جادوگر اسے نہیں دیکھ سکا تھا۔ سلیمانی چادر اوڑھ کر امرو ایک بار پھر غار کے دہانے کے پاس آ گیا اور نیچے موجود شہزادی اور کالوش جادوگر کی طرف دیکھنے لگا۔ کالوش جادوگر بے حد غصے میں تھا اور شہزادی نیلم پر بری طرح سے گرج رہا تھا۔ شہزادی نیلم بدستور اپنی بات پر قائم تھی کہ وہ اس بدصورت اور ظالم جادوگر سے شادی نہیں کرے گی۔ میں تمہیں آج رات تک کا وقت دیتا ہوں شہزادی نیلم، اگر صبح تک تم نے اپنی ہٹ درمی نہ چھوڑی اور مجھ سے شادی کے لیے راضی نہ ہوئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، کالوش جادوگر نے گرجتے ہوئے کہا۔ شہزادی نیلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کالوش جادوگر چند لمحے غصیل نظروں سے شہزادی کو دیکھتا رہا،
پھر اس نے منتر پڑھ کر ہڈی ہوا میں گھمائی تو اچانک ایک دھماکہ ہوا اور کالوش جادوگر وہاں سے غائب ہو گیا۔ کالوش جادوگر چلا گیا ہے آقا، اب آپ نیچے آ کر شہزادی نیلم کو تسلی دیں اور اسے اپنی زنبیل میں ڈال لیں۔ شہزادی نیلم کی جگہ آپ کو اس کا روپ دھار کر یہاں رہنا ہے۔ صبح جب کالوش جادوگر آئے تو آپ نے کسی طرح سے اس کی سفید جادوئی ہڈی حاصل کرنی ہے۔ یہ کام صرف آپ اپنی عیاری سے ہی کر سکتے ہیں۔ جب تک سفید جادوئی ہڈی کالوش جادوگر کے ہاتھ میں رہے گی اس وقت تک آپ کالوش جادوگر کو ہلاک تو کیا معمولی سا زخم بھی نہیں دے سکتے، اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ آپ کالوش جادوگر سے سفید جادوئی ہڈی زبردستی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو ایسی عیاری کرنی ہوگی کہ کالوش جادوگر خود ہی آپ کو سفید جادوئی ہڈی دے دے۔ محافظ بونے نے امرو سے مخاطب ہو کر کہا، پھر مجھے اس ہڈی کا کیا کرنا ہوگا؟ کیا اس ہڈی کو توڑ دوں؟ امرو نے پوچھا۔ نہیں آقا، کالوش جادوگر کی جان اس جادوئی سفید ہڈی میں ہے۔ جیسے ہی کالوش جادوگر جادوئی سفید ہڈی آپ کو دے، آپ وہ ہڈی پوری قوت سے اس کے سر پر مار دینا۔ جادوئی سفید ہڈی کالوش جادوگر کے سر پر پڑتے ہی کالوش جادوگر ہلاک ہو جائے گا۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو نے ہاں میں سر ہلایا، اور پھر وہ غار کے دھانے سے ہوتا ہوا اندر آ گیا اور چٹانوں پر پیر رکھتا ہوا نیچے آ گیا۔ یہاں شہزادی نیلم ایک چٹان پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ امرو نے اس کے نزدیک جا کر کندھوں سے سلمانی چادر اتاری اور ظاہر ہو گیا۔ شہزادی نیلم چونکہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی، اس لیے اسے امرو عیار کے ظاہر ہونے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ امرو نے شہزادی نیلم کو پکارتے ہوئے کہا تو شہزادی نیلم نے چونک کر چہرے سے ہاتھ ہٹائے، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر امرو عیار پر پڑی تو وہ بری طرح سے چونک پڑی۔ تم کون ہو اور تم یہاں کیسے آئے ہو؟ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، نہیں تو تمہیں کالوش جادوگر نے دیکھ لیا تو وہ تمہیں ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دے گا۔ شہزادی نیلم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں امرو عیار ہوں شہزادی نیلم، میں کالوش جادوگر سے ڈرتا نہیں، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امرو نے کہا، مدد؟ کیسی مدد؟ شہزادی نیلم نے چونک کر کہا، میں اس ظالم جادوگر کو ہلاک کر کے تمہیں اس کے چنگل سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ امرو نے کہا، تم تو بے حد کمزور انسان ہو، تم بھلا مجھے اس ظالم اور طاقتور جادوگر سے کیسے بچاؤ گے؟ شہزادی نیلم نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ میرا کام ہے، تمہیں بس کچھ دیر کے لیے یہاں سے غائب ہونا ہے۔ تمہارے جاتے ہی کالوش جادوگر یہاں آ جائے گا، اور جب وہ یہاں آئے گا تو میں اسے فوراً ہلاک کر دوں گا۔ امرو نے کہا، میں سمجھی نہیں، تم مجھے کیسے غائب کرو گے، اور تم ایک طاقتور اور ظالم جادوگر کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اس کے پاس جادوئی سفید ہڈی ہے، وہ اس ہڈی سے تمہیں ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر سکتا ہے۔ شہزادی نیلم نے کہا، میں نے کہا نا کہ کالوش جادوگر کو ہلاک کرنا میرا کام ہے، تم بس کچھ دیر آرام کرو، کیونکہ مجھے تمہاری جگہ لے کر یہاں رکنا ہے اور کالوش جادوگر کا انتظار کرنا ہے۔ امرو نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ شہزادی نیلم امرو سے کچھ اور پوچھتی، امرو نے زنبیل کا منہ کھول کر اس کا رخ شہزادی نیلم کی جانب کر دیا۔ چل زنبیل میں، امرو نے کہا۔ اسی لمحے شہزادی نیلم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ اچھلی اور اڑتی ہوئی امرو کی زنبیل میں گری اور زنبیل میں غائب ہوتی چلی گئی۔ شہزادی نیلم کو زنبیل میں ڈالنے کے بعد امرو نے زنبیل سے روغن عیاری اور ایک آئینہ نکالا اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آئینہ اپنے سامنے رکھا اور پھر روغن عیاری اپنے چہرے پر لگایا اور شہزادی نیلم کا تصور کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے ہی لمحے اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ جھٹکا لگتے ہی امرو نے آنکھیں کھول دیں۔ اب وہ مکمل شہزادی نیلم کے روپ میں تھا۔ اس کے کپڑے بھی شہزادی نیلم کے سرخ لباس جیسے تھے۔ امرو نے آئینے میں اپنا روپ دیکھا اور پھر اس نے مطمئن ہو کر آئینہ واپس زنبیل میں ڈال لیا۔ کیا اب مجھے رات بھر کالوش جادوگر کا انتظار کرنا پڑے گا؟ امرو نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں آقا،
آپ 3 بار کالوس جادوگر کو آواز دیں گے تو وہ اسی وقت یہاں آ جائے گا۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے ہاں میں سر ہلا کر زنبیل سے ایک جادوئی شکن انگوٹھی نکال کر اپنے ہاتھ کی ایک انگلی میں پہن لی۔ اب ٹھیک ہے، اب میں کالوس جادوگر کو بلا سکتا ہوں۔ جادو شکن انگوٹھی کی وجہ سے وہ مجھ پر کوئی جادو نہیں کر سکے گا اور میں عیاری سے اس کی جادوئی ہڈی بھی حاصل کر لوں گا، عمرو نے کہا، اور پھر وہ کالوس جادوگر کو آوازیں دینا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے کالوس جادوگر کو تیسری آواز دی اور اسی لمحے دھماکہ ہوا اور کالوس جادوگر اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ کیا ہوا شہزادی نیلم؟ میں تو ابھی یہاں سے گیا ہوں، پھر تم نے مجھے اس طرح اچانک آوازیں دے کر واپس کیوں بلایا ہے؟ کالوس جادوگر نے حیرت سے شہزادی نیلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ روغن عیاری نے اس قدر مہارت سے عمرو عیار کو شہزادی نیلم کے روپ میں ڈھالا تھا کہ کالوس جادوگر کو اس پر شک ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شہزادی نیلم نہیں ہے۔ میں نے تمہارے جانے کے بعد بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کالوس جادوگر، عمرو نے کہا۔ اس کی آواز بھی شہزادی نیلم کی آواز میں بدل گئی تھی۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ کالوس جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہر انسان کی طرح مجھے بھی اپنی زندگی پیاری ہے۔ تم نے کہا تھا اگر میں کل صبح تک تم سے شادی کرنے کے لیے راضی نہ ہوئی تو تم مجھے ہلاک کر دو گے۔ میں تمہاری اس بات سے بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے یہاں بہت ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں صبح تک تمہارا انتظار کرتی، اس لیے میں نے تمہیں آوازیں دے کر بلا لیا ہے، عمرو نے شہزادی نیلم کے لہجے میں کہا۔ تو کالوس جادوگر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بہت خوب، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد تم فائدے میں رہو گی، کالوس جادوگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں کالوس جادوگر، اس لیے میں نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، عمرو نے سر جھکا کر بڑے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو کالوس جادوگر کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم واقعی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ کالوس جادوگر نے اس کی طرف یقین نہ آنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کالوس جادوگر، تمہاری جادوگری کی طاقت دیکھ کر میں اقرار کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ تم جادو سے مجھے جلا کر بھسم کر سکتے ہو تو اپنی جادوئی طاقتوں سے تم میرے عیش و آرام کا بھی انتظام کر سکتے ہو۔ تم سے شادی کرنے کے بعد میں مہارانی کی طرح کسی بڑے محل میں رہ کر شاہانہ زندگی بسر کر سکتی ہوں اور عام انسان کے مقابلے میں چونکہ تمہاری طاقتیں زیادہ ہیں اس لیے مجھے یقین ہے کہ میں تم سے جو بھی خواہش کروں گی تم جادو سے میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہو، عمرو نے کہا۔ ہاں ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ایک بڑا اور انتہائی طاقتور جادوگر ہوں، میں تمہاری ہر خواہش چٹکی بجاتے ہی پوری کر سکتا ہوں، کالوس جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، پھر مجھے تم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تم چاہو تو ہم کل صبح ہوتے ہی شادی کر لیں گے، عمرو نے اسے اپنی عیاری کے جال میں پھنستے دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں، دن نکلتے ہی میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا اور پھر ہم کسی شیطانی عبادت گاہ میں جا کر شادی کر لیں گے، اس کے بعد میں تمہیں اپنے جادوئی محل میں لے جاؤں گا، میرا جادوئی محل تمہارے محل سے ہزاروں گنا بہت بڑا اور خوبصورت ہے، جسے دیکھ کر تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی اور تم خود پر فخر کرو گی کہ تم نے مجھ سے شادی کر کے عقل مندی کا کام کیا ہے، کالوس جادوگر نے اسی انداز میں کہا۔ میں تم سے شادی کرنے سے انکار نہیں کروں گی کالوس جادوگر، لیکن پہلے میں تمہیں آزمانا چاہتی ہوں کہ تم واقعی میری ہر بات مانو گے اور میری کسی بھی خواہش کو پورا کرنے سے انکار نہیں کرو گے، عمرو نے اس کے گرد عیاری کے جال کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں ضرور، بولو تم مجھے کیسے آزمانا چاہتی ہو، کالوس جادوگر نے کہا۔ سوچ لو، میں کچھ بھی مانگ سکتی ہوں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کالوس جادوگر کے قریب آتے ہوئے کہا۔
ہوں، کیوں نہیں شہزادی، تم مجھ سے جو بھی چیز مانگو گی میں وہ تمہیں دینے سے کبھی انکار نہیں کروں گا۔ بس تم میری جان نہ مانگنا، اس کے سوا تم مجھ سے جو مرضی مانگ لینا، میں تمہاری خواہش پوری کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کالوش جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ وعدہ؟ امرو نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ ہاں، پکا وعدہ، کالوش جادوگر نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا۔ وہ بیچارہ امرو کی عیاری کو کیسے سمجھ سکتا تھا۔ بہت خوب، میں نے تم سے شادی کا پکا وعدہ کر لیا ہے، اور تم نے بھی میری خواہش پوری کرنے کا پکا وعدہ کر لیا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ جب بھی کوئی جادوگر وعدہ کرتا ہے تو اسے اپنا وعدہ پورا کرنا پڑتا ہے، وہ وعدے کے سچے ہوتے ہیں۔ وعدے کے معاملے میں حیل و حجت کرے تو جادوگر دیوتا بھی اسے معاف نہیں کرتا، اور وعدہ پورا نہ کرنے والے جادوگر کو فوراً ہلاک کر دیتا ہے، چاہے جادوگر کی جان اس کے جسم میں ہو یا کسی چیز میں۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ امرو نے کہا۔ ہاں ہاں، میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ مانگو، تم مجھ سے کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کالوش جادوگر نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اب میں تمہاری بیوی بننے والی ہوں، اس لیے میں تمہاری چیزوں کی حفاظت خود کروں گی۔ تمہارے پاس یہ جو جادوئی سفید ہڈی ہے یہ مجھے دے دو، امرو نے کہا۔ تو کالوش جادوگر پوری طرح سے اچھل پڑا اور شہزادی کی طرف شکی نظروں سے دیکھنا شروع ہو گیا۔ جادوئی ہڈی؟ کیا مطلب؟ تم مجھ سے یہ جادوئی ہڈی کیوں مانگ رہی ہو؟ کیا کرو گی تم اس جادوئی ہڈی کا؟ کالوش جادوگر نے پریشان لہجے میں کہا۔ میں اسے حفاظت سے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، مگر تم جب چاہو مجھ سے یہ واپس لے سکتے ہو۔ میں بس یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے میری بات مانتے ہو یا نہیں، امرو نے عیارانہ لہجے میں کہا۔ او، اگر صرف یہ بات ہے تو پھر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں نے تم سے چونکہ وعدہ بھی کیا ہے اس لیے میں اب انکار بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ لو ہڈی، اور اسے احتیاط سے اپنے پاس رکھ لو، کالوش جادوگر نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، اور اس نے سفید ہڈی شہزادی کی جانب بڑھا دی۔ امرو نے آگے بڑھ کر اس سے ہڈی لی، اور پھر اس سے پہلے کہ کالوش جادوگر کچھ سمجھتا، امرو کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آ گیا، اور اس نے جادوئی سفید ہڈی پوری قوت سے کالوش جادوگر کے سر پر دے ماری۔ جیسے ہی اس نے جادوئی سفید ہڈی کالوش جادوگر کے سر پر ماری، کالوش جادوگر کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، اور وہ اچھل کر زمین پر گر گیا، بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور سر سے خون نکل رہا تھا۔ کچھ دیر تک کالوش جادوگر تڑپتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ جیسے ہی کالوش جادوگر ساکت ہوا، اسی لمحے اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ بری طرح سے جلنا شروع ہو گیا۔ اس جادوئی ہڈی کو بھی کالوش جادوگر کی لاش کے ساتھ جلا دے آقا، محافظ بونے نے امرو سے مخاطب ہو کر کہا، جو غیبی حالت میں وہیں موجود تھا۔ امرو نے جادوئی سفید ہڈی کالوش جادوگر کی جلتی ہوئی لاش پر پھینک دی، جو کالوش جادوگر کی لاش کے ساتھ جلنا شروع ہو گئی، اور پھر کچھ ہی دیر میں کالوش جادوگر اور اس کی جادوئی سفید ہڈی جل کر راکھ ہو گئی۔ امرو نے محافظ بونے کے کہنے پر زنبیل سے شہزادی نیلم کو نکال لیا۔ امرو کو اپنے روپ میں دیکھ کر شہزادی بہت حیران ہو گئی، اور پھر اس نے جب وہاں جادوگر کی جلی ہوئی لاش دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ امرو نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ کالوش جادوگر کو امرو عیار نے ہلاک کیا تھا۔ یہ سن کر شہزادی نیلم نے امرو عیار کا بے حد شکریہ ادا کیا، اور اس نے امرو سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اسے اس کے ملک پہنچا دے گا تو وہ اپنے باپ سے کہہ کر اسے بہت سی دولت انعام میں دلوائے گی۔ دولت کا سن کر امرو عیار کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے شہزادی نیلم کو اسی وقت اس کے ملک پہنچانے کا وعدہ کر لیا۔ امرو نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور غائب ہو گیا۔ غائب ہو کر اس نے اپنی اصلی حالت میں آنے کا سوچا تو اس کے چہرے سے روغن عیاری غائب ہو گیا۔ امرو عیار کا چہرہ اور لباس بھی بدل گیا۔ پھر وہ شہزادی نیلم کے سامنے ظاہر ہو گیا۔
اسے اپنے اصلی روپ میں دیکھ کر شہزادی نیلم بے حد خوش ہوئی۔ امرو نے شہزادی نیلم کے ساتھ رات اسی غار میں گزاری اور پھر وہ دن نکلتے ہی شہزادی نیلم کو غار سے لے کر نکل آیا۔ باہر بجلی گورا موجود تھا۔ امرو نے شہزادی نیلم کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور اسے لے کر اس کے ملک ساتان کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ شہزادی نیلم کو لے کر جلد سے جلد ساتان پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ اسے ملک ساتان کے بادشاہ سے شہزادی نیلم کی جان بچانے کے صلے میں زیادہ سے زیادہ انعام مل سکے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل